اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ماہ سفر شروع ہونے والا ہے، اور آج میں آپ کے ساتھ ماہ سفر کا چاند دیکھ کر پڑھی جانے والی 3 بڑی ہی طاقتور دعائیں شیئر کروں گا۔ دوستو، ان دعاؤں کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ رب العزت سے جو مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے۔ آپ جس قدر پختہ یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آگے فریاد کریں گے، اللہ رب العزت کے آگے التجا کریں گے، یقین جانیں کہ اللہ رب العزت فوراً آپ کی اس حاجت کو پورا فرما دے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ان دعاؤں کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے؟ ان دعاؤں کے پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کو کون کون سے فوائد سے نوازے گا، پوری تفصیل جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، دنیا میں رہتے ہوئے ہر بندے کی کوئی نہ کوئی حاجت، کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے جس کے لیے وہ بہت زیادہ کوشش کرتا ہے، بہت زیادہ محنت کرتا ہے۔ اگر آپ کا بھی کوئی مقصد ہے، آپ کی بھی کوئی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی، تو دوستو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ آپ نے اللہ رب العزت کے در کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی فریاد کو رکھ دینا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی اس فریاد کو ضرور پورا فرمائے گا۔ اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، جب ماہ سفر کا چاند نظر آ جائے، جب آپ کو مکمل یقین ہو جائے کہ ماہ سفر کا چاند نظر آ چکا ہے، یا پھر چاند نظر آنے کی آپ کو بشارت مل جائے، کیونکہ بعض اوقات بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا، تو جب آپ کو مکمل یقین ہو جائے کہ ماہ سفر کا چاند نظر آ چکا ہے، تو سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے کہ یا پروردگار، یہ جو مہینہ ہے یہ ہمارے لیے رحمتوں والا، برکتوں والا، عظمتوں والا مہینہ بنا دے، اور ہماری تمام پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ اس طرح آپ نے اپنے الفاظ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خصوصی دعا مانگنی ہے۔ اس کے بعد میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، پوری رات آپ کے پاس ہے۔ پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ تینوں دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نماز تہجد ادا کرتے ہیں پھر آپ کوشش کریں کہ ان دعاؤں کو نماز تہجد کے ساتھ پڑھا جائے۔ تہجد کے وقت کی میں فضیلت اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ یہ وہ مبارک وقت ہے جس وقت میں اللہ رب العزت کی طرف سے صدائیں دی جاتی ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا اسے عطا کیا جائے، ہے کوئی رزق کا طلبگار اسے رزق عطا کیا جائے، ہے کوئی اولاد کا طلبگار اسے اولاد عطا کی جائے، ہے کوئی مقروض اس کے قرض کو ادا کر دیا جائے، ہے کوئی حاجت روا اس کی حاجت کو پورا کیا جائے، اور یہ صدائیں طلوع آفتاب تک لگائی جاتی ہیں۔ تو اگر آپ نماز تہجد ادا کرتے ہیں تو ان دعاؤں کو نماز تہجد کے ساتھ پڑھیں، اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آپ رات کو بھی یہ عمل نہ کر سکیں اور نماز تہجد کے ساتھ بھی یہ عمل یا وظیفہ نہ پڑھ سکیں، تو پھر یکم سفر کا پورا دن آپ کے پاس ہے۔ پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ اذان مغرب سے پہلے یہ 3 دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ دعائیں شروع کرنے سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 1 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ اب جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت مبارکہ، جسے سورت فاتحہ بھی کہتے ہیں، سورہ شفا بھی کہتے ہیں،
ام الکتاب بھی کہتے ہیں اور سورت الحمد بھی کہتے ہیں۔ ان ناموں کے علاوہ بھی سورت فاتحہ کو اور بھی بہت سے ناموں سے جانا جاتا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے سورت فاتحہ کو بما بسم اللہ یعنی کہ ہر مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے پہلی دعا پڑھنی ہے، یہ آپ نے پہلا عمل کرنا ہے۔ اب جو دوسری دعا آپ نے پڑھنی ہے، اس دعا کو آیت کریمہ اور دعائے یونس بھی کہتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کی فضیلت بھی میں اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اس دعا کو پڑھا اور اللہ رب العزت نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی عطا فرمائی، یعنی کہ ان کی پریشانی کو فوراً ختم کر دیا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اس دعا کو بھی 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس طرح آپ نے اس دعا کو بھی 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے دوسری دعا پڑھنی ہے۔ دوستو، جو تیسرا عمل آپ نے کرنا ہے وہ عمل اللہ رب العزت کے 3 ناموں کا عمل ہے۔ ایک نام ہے یا وہاب، جس کا مطلب ہے عطا کرنے والا۔ دوسرا نام ہے یا غنی، جس کا مطلب ہے غنی بنا دینے والا، یعنی کہ دوسروں میں بانٹنے والا۔ اور تیسرا نام ہے یا رزاق، جس کا مطلب ہے رزق عطا کرنے والا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ تعالیٰ کے یہ 3 نام ہیں۔ ان 3 ناموں کو بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن ان 3 ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا وہاب، یا غنی، یا رزاق، یہ ایک ہو گیا۔ یا وہاب، یا غنی، یا رزاق، یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقہ کار سے آپ نے 21 مرتبہ اللہ رب العزت کے ان 3 ناموں کو پڑھنا ہے۔ دوستو، یہ آپ نے تیسرا عمل کرنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں عمل کر لیں، 21 مرتبہ سورت فاتحہ کو پڑھ لیں، 21 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس دعا کو پڑھ لیں، اور 21 مرتبہ یا وہاب، یا غنی، یا رزاق اللہ رب العزت کے ان 3 ناموں کو پڑھ لیں۔ تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ فوراً آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے گا، اور اس عمل کے پڑھنے سے سارا سال اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی رہے گی۔ آپ کے گھر سے رزق کبھی ختم نہیں ہوگا، اور گھر میں بہت بڑی پریشانی کبھی بھی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ماہ سفر کا چاند دے کر یہ 3 مبارک عمل مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔